السلام علیکم۔ پروگرام طاہر ملک کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر محسن شمس۔ آج عمران خان کے 10 ماہ جو جیل میں گزرے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور جانیں گے ملک صاحب سے کیا ان 10 ماہ کے اندر عمران خان ختم ہونے جا رہے ہیں یا پہلے سے بھی زیادہ ابھرتے ہوئے سیاستدان آئیں گے۔ جی ملک صاحب بتائیے گا کہ عمران خان کے تقریباً 10 ماہ جیل کے اندر گزر گئے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ان کی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے بھی ڈبل پاپولر ہو کے وہ سامنے آ رہے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ ڈائمینشن۔ دیکھو میری رائے میں جو جس طرح کا ہمارا سماج ہے نا، اس میں جو ہیرو ہے نا اس کو تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں، پھر خان پہ بھی آ جائیں گے۔ یہاں کا ہیرو یہ ہوتا ہے جو طاقتور کو للکارے۔ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو بڑا ہینڈسم اور بڑا وزیر خارجہ یہ وہ تھا۔ جب اس نے طاقتور سے مراد ہے جب اس نے جنرل ایوب کو للکارا کہ جناب تم نے تاشقند میں پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ایک غلط معاہدہ کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کیا کہ نہیں کیا، وہ پٹو جانے تھے ایوب جانے، تو وہ جناب پاپولر ہو گیا۔ نواز شریف ٹوٹل لوگ کہتے تھے یار یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہے، یہ تو بڑا اپنا نان پولیٹیکل ہے، یہ پرچی ہے، چلو لیٹس پٹ دے۔ جب اس نے صدر اسحاق تھے 93 میں جب پریشر آیا کہ جناب استعفیٰ دو، اس نے کہا میں بھی استعفیٰ دینا، تو بھی استعفیٰ دے بابے کو لے کے گیا، پاپولر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مشرف کے سامنے کھڑا ہوا، مطلب پھر اسی طرح بے نظیر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لو گیلانی نے بھی ایک دفعہ اسمبلی میں بڑی تقریر کر دی، پھر خان پہ آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس سوال کے جواب آنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں بڑا ایک تنقید ہے جی کہ پاکستانی تو بڑے ڈرپوک لوگ ہیں، خاص طور پہ پنجابیوں کو کہا جاتا ہے جی کہ پنجابی بڑے ماٹھے ہوتے ہیں، پنجابی تو طاقتور کے ساتھ چلتے ہیں۔ نو، دس از ایبسلیوٹلی رانگ۔ پنجابی جو کلچر ہے نا، پنجابی کا ہیرو ہمیشہ ہوگا جو طاقتور کے سامنے کھڑا ہوگا، طاقتور کے نیچے نہیں لگے گا، اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ یہ پنجابی ٹریڈیشن ہے۔ اگر آپ کو اس پہ شک ہے تو آپ دیکھ لو، دنیا میں سب سے زیادہ فلمیں بنانے والا جو بندہ اس کا نام سلطان ہے، یہ پنجابی فلمیں بنی ہیں۔ اس ہر فلم کا تھیم یہ تھا کہ ایک بندہ اکیلا ہے، وہ سچ کے ساتھ ہے، وہ حق کے ساتھ ہے، اور لڑائی کس سے ہے؟ فیوڈل سے۔ جاگیردار کے پاس گھوڑے ہیں، بندے ہیں، پولیس ہے، ٹیک ہے، پیسہ ہے، مگر وہ لڑ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، اب میں آپ کے پوائنٹ کی طرف آنے لگا ہوں، مجھے ایسے لگا کہ عمران نے وہ جو سائیکولوجیکل نیڈ ہے نا پاکستانی ووٹر کی، وہ پوری کر دی ہے۔ کیونکہ یہاں پہ جو پہلا ہمارے پاس فریم تھا نا، دو تھے جیل کے ساتھ فریم۔ ایک تھا ذوالفقار علی بھٹو، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ واپس ہی نہیں آیا جیل سے۔ دوسرا تھا ہمارا بھائی نواز شریف پی ایچ ڈی ہے 2020 میچ کا، پکڑا بھی جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے۔ تو وہ اب ہمارے لیے ایک نیا ٹیسٹ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک تھرڈ کریکٹر پیدا کیا، نہ تو اس نے کمپرومائز کیا، نہ وہ سعودی عرب گیا ہے، نہ اس کو بیماری ہوئی ہے، نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، نہ وہ ہاسپٹل گیا ہے، نہ کوئی کمپرومائز ہے، اور نہ ہی وہ ابھی تک وہ عدالتوں کو وہ اس طرح ڈیل کر رہا ہے کہ روز اس کی کیسز بھی صاف ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ تو میرا کنکلوژن یہ ہے کہ عمران نے جو اس سوسائٹی کا ہیرو ہے، جو ہمارے اندر ہر معاشرے کی اپنی سٹوریز ہوتی ہیں، اپنی میتھ ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران نے ایک چیز ضرور ثابت کر دی ہے، اسٹیبلش کر دی ہے کہ وہ ہیرو ہے، اور ہیرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ میدان سے بھاگا نہیں ہے۔